نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. آیت نمبر 62 ہے سورہ نور کی، وہاں سے متعلق آغاز کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 62 پر آئیں، ایک موضوع میں نے کہا تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا لیکن میں بھول گیا، اور میں بھی بھول گیا اور مجھے یاد کرانے والے بھی بھول گئے. تو اللہ کی شان، کل وہ اللہ نے ذہن میں ڈال دیا تو یاد آ گیا کہ ایک اہم موضوع باقی ہے، اور وہ موضوع تھا جو میں نے کہا تھا کمبائنڈ فیملی سسٹم کے بارے میں. اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا تو کہ پہلے سے ہمارے پاس معاشرتی نظام میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ خاندان اکٹھے رہتے ہیں، ان کا رہنا بھی اکٹھے ہے، زمینیں بھی اکٹھے ہیں، کاروبار بھی اکٹھے ہیں، گھر بھی اکٹھے ہیں، کھانا پینا بھی اکٹھے ہے، باورچی خانہ بھی ایک ہے. تو جب بہت سے خاندان اکٹھے رہتے ہیں تو بہت سے فیملی ایشوز اٹھتے بھی ہیں، لیکن وہ اس خاندانی سیٹ اپ میں بعض پرانے اور بڑے لوگ اتنے ریجڈ ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے عقلی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اس کے کتنی ہی وجوہات اور اسباب اور نقائص کو بیان بھی کر دیا جائے تب بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے. اور دوسری انتہا ہمارے پاس ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمبائنڈ فیملی سسٹم شرع سے غلط، غیر اسلامی. یہ بات اوور سٹیٹمنٹ ہے. میں دو حوالے دوں گا کیونکہ اب یہ موضوع پرانا تھا لیکن اب شروع ہوا اور ٹائم اتنا شاید نہ ہو کہ میں بہت ڈیٹیل میں جا سکوں. یہ بات کہنا کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم غیر اسلامی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. میں دو حوالے دوں گا آپ کو. ایک حوالہ تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح فرمایا تو ان کے بیٹے موجود تھے، عمر بن سلمہ، وہ موجود تھے. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا تو ان کے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ آئے اور حضور نے ان کو اپنے ساتھ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو بیٹا میرا نہیں ہے،
اور اصلاً بیٹے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹے کے ددیال کی ذمہ داری ہے، وہ ددیال کی کرے، جس کی ذمہ داری ہے وہ کرے۔ لیکن میرے گھر کے اندر دوسرے کا بیٹا کیسے رہے گا؟ حضور نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ وہ نہ صرف ان کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بھی رکھا اور تربیت کا اہتمام بھی فرمائی۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے وہ حدیث سنی ہے کہ وہ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے مختلف جگہوں سے لینے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا، کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک کل مما یلیک، اے لڑکے سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ آج میں کیا کر رہا تھا کہ دیکھیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون کو اس کے بچوں کے ساتھ اپنے پاس اکوموڈیٹ کیا۔ دوسری مثال لمبی روایت ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا نقل کر رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ جابر آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو جابر نے کہا کہ حضور میں نے تو نکاح کر لیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جابر میرا کارڈ کہاں ہے، مجھے نہیں بلایا آپ نے؟ ہاں، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں نکاح کا معاملہ بہت سادہ تھا، ان تکلفات اور غیر ضروری تصنعات سے پاک تھا جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ تو حضور نے فرمایا کس سے نکاح کیا؟ بیوہ خاتون سے نکاح کی۔ تو حضور نے کہا کہ بیوہ سے کیوں نکاح کیا، یعنی وجہ ترجیح کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، میں نے بیوہ خاتون سے اس لیے نکاح کیا تاکہ وہ میرے گھر کے نظام کو سنبھال سکے۔ اب بتائیے گا حضرت جابر کے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھنا کیا بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے؟ قانونی ذمہ داری تو نہیں بنتی۔ ضابطے کو اگر آپ دیکھیں تو بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں شوہر کے بچوں کی خدمت کروں، لیکن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو مد نظر رکھ کر ایک سمجھدار خدمت کرنے والی خاتون کا انتخاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں ٹوکا۔ حضور نے بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جابر تم تو تمہاری بہن بھائیوں کی خدمت تو بیوی کے ذمہ نہیں ہے، تم بیوی سے بہن بھائیوں کی خدمت کا کام کیوں لیتے ہو، یہ تو ناجائز ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ پہلی بات جو میں آپ کے عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ سمجھنا کہ دیکھیے شوہر اور بیوی ہمیشہ علیحدہ ہی رہیں گے، اور بیوی شادی کے بعد شوہر کے خاندان والوں کی کوئی خدمت نہیں کرے گی، یا شوہر بیوی کے خاندان والوں کی کوئی خدمت نہیں کرے گا، یہ تصور جتنا ایبسلیوٹ اور مطلق طور پہ اور جتنی ریجڈیٹی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے کچھ خاندان مل کر رہیں تو باعث برکت ہے۔ حضور نے انصار کو مہاجرین کو جوڑا، انصار نے مہاجرین کو اپنے گھروں کے اندر اکوموڈیٹ کیا، انصار نے مہاجرین کو اپنے کاروبار کے اندر، اپنی نظام معیشت کے اندر اکوموڈیٹ کیا۔ اس لیے اگر کچھ خاندان اکٹھے مل کر رہتے ہیں، اکٹھے مل کر فیصلے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غم اور دکھ اور درد اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور اپنے وسائل اکٹھے ملا کر ایک جوائنٹ فیملی بزنس کریٹ کرتے، اس میں کوئی چیز غیر شرعی نہیں۔ میں نے جو بات عرض کی دوبارہ سے سنیے گا کہ خاندانوں کا اکٹھے رہنا یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں، خاندانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں شریک ہونا، غور و فکر کرنا اور مل کر خاندانی فیصلے کرنا کوئی غیر شرعی بات نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جہاں شوہر اور بیوی کا اختلاف ہو جائے تو جو روڈ میپ دیا ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے، خاص طور سے جب کہ غلطی بھی بیوی کی ہو تب بھی 4th سٹیپ کے اوپر، 4تھے درجے پہ جا کے کیا کہا
حکمن من اہلہ و حکمن من اہلہا، ایک منصف عورت کے خاندان سے ہو اور ایک منصف انصاف فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان، تو خاندان بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں نا، جیسے خاندانوں کا بیٹھ کر آپس کے اتفاق سے سب کے مفاد کے فیصلے کرنا، یہ بھی کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے۔ آپس میں مل کر بزنس کاروبار کرنا تو مشارکہ مضاربہ، یہ سسٹم خود شریعت نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اجنبی کے ساتھ بھی مشارکہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کے بھی مشارکہ مضاربہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا کمبائنڈ فیملی سسٹم کو، بلکہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ کمبائنڈ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آزاد روش نیا معاشرہ پیدا کرتا ہے، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں یہ آزاد روش نہیں ہوتی، بلکہ آپ کسی کو بڑا بنا کر چلتے ہیں۔ یہ جو نظام ہے کہ بڑوں کے ماتحت ہو کر چلنا، اجتماعیت کے ساتھ چلنا، اپنی ذاتی مفاد کو اجتماعیت کے لیے قربان کرنا، اپنی ذات سے بالاتر ہو کے اجتماعیت کے نفع کے لیے سوچنا، یہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں بڑی اچھی گرومنگ ہوتی ہے، بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ Now having said that، اب یہ بات کہنے کے بعد البتہ چند باتوں کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی کمبائنڈ فیملی سسٹم میں چند چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں سے میں آسان ایک دو باتیں عرض کر دوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف ضابطے کو سامنے رکھ کے تعلقات نہیں چلتے۔ آپ تعلقات کو نبھانا چاہتے ہیں صرف ضابطوں کے ساتھ، صرف آپ ضابطوں کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں تو ضابطے سے نبھانا کافی نہیں ہے، بلکہ ضابطے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیمات کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ اب ہمارے پاس جو کمبائنڈ فیملی سسٹم میں سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے کہ وہ صفائی معاملات کے جو ضابطے شریعت نے عطا فرمائے۔ دیکھیے، سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے فَإِنْ ظَنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر دونوں میاں بیوی اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے، تو پھر بیٹھ کے آپس میں جدائی کا فیصلہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے مضمون کو بیان فرمایا۔ اب یہاں پہ دیکھیے لفظ کیا آیا، ان ظنّا اللہ یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں اس بات کو یقین کر لیں کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکے، تو اللہ کی مقرر کردہ حدود کو سمجھنا اور بالآخر اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے ایک کورس کروایا تھا، یہ کورس میں نے کروایا تھا جس میں آپ کی سکسیسفل میرج کے اوپر، اس میں میں نے ایک سوال کیا، مردوں کے ساتھ علیحدہ سیشن لگ رہے تھے، خواتین کے ساتھ علیحدہ سیشن۔ خواتین سے پوچھا میں نے کہ یہ نکاح فارم آپ کے سامنے ہے اور یہ نکاح فارم کی تفصیلات ہیں، گواہ کتنے ہونے چاہیے، مہر کون سا ہونا چاہیے، خواتین کون کون سی شرائط نکاح فارم میں رکھ سکتی ہیں، خواتین کون سی شرائط نکاح فارم میں رکھ سکتی ہیں، یہ ساری بات بتائی۔ میں نے کہا جی آپ میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے نکاح کے موقع پہ اس تفصیل کے ساتھ نکاح فارم کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا؟ اور وہ سب خاموش ہو گئے۔ میں کہا جی ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا دیکھو یہ مسئلہ ہے، شریعت چاہتی ہے کہ آپ کو، یہ ایک عقد ہے اور عقد کے بارے میں شریعت چاہتی ہے کہ سوچ کر سمجھ کر تفصیلات کو طے کر کے عقد کیا جائے، پہلی بات مثال کے طور پر۔ اچھا، دوسری مثال آپ لیتے ہیں، جو زیور شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب ایک مسئلہ ہے کہ جو زیور بیوی کو دیا جا رہا ہے وہ کیا بیوی کا ہے، بیوی کی ملکیت ہے، بیوی کے پاس امانت ہے؟ اچھا، ہمارے پاس دونوں عرف چل رہے ہیں، ابھی عرف چل رہے ہیں اور عرف کی چلنے کی وجہ سے متعین نہیں ہوتا اب جھگڑا کب کھڑا ہوگا،
جب بیوی اس زیور کو بیچنا چاہے تو کھڑا ہوگا شوہر، بیچنے نہیں دے گا، یہ ہمارا تو خاندانی زیور ہے۔ بیوی کہے گی کہ میری ملکیت میں ہے تو مجھے بیچنے کا حق ہونا چاہیے، اب وہاں جھگڑا کھڑا، کیوں جھگڑا کھڑا ہوگا؟ کیونکہ معاملات کی صفائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو سامان جہیز کا بیوی کو مل جاتا ہے، اب وہ اصلاً ملکیت کس کی ہے؟ بیوی کی ہے، لیکن وہ استعمال پورا کا پورا گھر کرتا ہے، اور بیوی کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ منع کر سکے، وہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے، سب سے پہلے مسئلہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں، جہاں پہ ایک گھر اور ایک چھت کے نیچے متعدد خاندان رہتے ہوں، وہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ معاملات کی صفائی کا ہے۔ اچھا، اب ایک کمرہ یا ایک پورشن بیوی کا حق ہے کہ جس میں اس کی پرائیویسی برقرار رہے، جس میں اس کی پرائیویسی کو برقرار رکھا جائے، یہ بیوی کا حق ہے۔ لیکن کیا یہ حق سب کو پتا ہے کہ یہ اس بہو کی ڈومین ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر ہم اس ڈومین میں نہیں جا سکتے، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم میں سے کسی کو آنے سے منع کرے؟ جیسے کل بات ہو رہی تھی، بیت کہتے ہیں آپ کی رہائش کی جگہ کو، تو اب اگر اس کی ڈومین ہے تو اس کی ڈومین میں، اس کی جگہ میں، اس کی حدود میں جانے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اجازت کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہم اس کے لیے اجازت طلب کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں؟ بظاہر ضروری نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے میں کر رہا تھا کہ پہلا مسئلہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں معاملات کی صفائی کا نہ ہونا ہے۔ آگے چلیے، اسی سے دوسری چیز ریلیشن شپ کیا ہے، اسی لیے پھر وراثت کے احکامات ہیں۔ دوسری چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے، وراثت کے احکامات کا عمل نہیں ہوتا، کیونکہ اب ایک خاندانی جدی پشتی ایک بنگلہ چلا آ رہا ہے۔ اب اس بنگلے میں جہاں بھائیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ بھی ہے، اور اگر کسی بڑے کا انتقال ہوا تو بیٹوں کے ساتھ بیٹی کو ملنا چاہیے، لیکن وہ چونکہ جدی پشتی گھر ہے اور پرانا چلا آ رہا ہے، اور ہمارے باپ دادا نے گھر بنایا تھا، اس کو تقسیم بھی نہیں کرتے اور بہنوں کا حصہ بھی نہیں دیتے۔ اب یہ مسئلہ تقسیم وراثت کے مسئلے میں بھی کمی آتی ہے۔ اگر سب کا جوائنٹ فیملی بزنس ہے تو اگر مرد حضرات اپنی بہنوں کا حصہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کو پے آف کریں، ان کے حصے کی قیمت لگائیں اور اس کو پے آف کرنے کا نظام بنائیں۔ یہ تقسیم وراثت کے شریعت کے احکامات ہیں، اور خود قرآن کریم نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے۔ ومن یتعدی، اور جو آدمی تجاوز کرتا ہے عن حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے ہی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ وراثت کے احکامات کے درمیان میں یہ آیات آ رہی ہے۔ تو تقسیم وراثت کا نہ ہونا اور تقسیم وراثت کے نظام کا کمزور ہونا کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ پردے کا ہے۔ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں اگر آپ شرعی پردہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے چھوٹے بچے تو آپس میں کھیلتے ہیں، لیکن جب جوان ہونے لگتے ہیں تو کزنز کا آپس میں پردہ ہونا چاہیے۔ جو خواتین بڑی ہوتی ہیں وہ کہنے کو تو بہن بھائی، لیکن فرسٹ کزنز ہیں، سگا بھائی نہیں ہے اور نہ سگی بہن ہے، شرعی اعتبار سے وہ نامحرم ہے، اور ان کے درمیان میں ایک فاصلہ ہونا چاہیے۔ اکٹھے بیٹھنا، اکٹھے کھانا پینا، بے تکلفی کے معاملات کا ہونا، اور بلا روک ٹوک ایک دوسرے کے کمروں میں آنا جانا، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں۔ تو تیسرا مسئلہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں پردے کے نظام کا نہ ہونا اور شرعی پردے کا نہ ہونا۔ تو یہ تین باتیں میں عرض کر رہا تھا، ان تین باتوں کو دوبارہ سے میں عرض کر دوں گا کہ اگرچہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کے بہت سے فائدے بھی ہیں، کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بہت سی برکات بھی ہیں، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں اتحاد اور اتفاق بھی ہے، لیکن جہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم کے بہت سے فائدے ہیں، وہاں پر یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو خاص طور سے قابل اصلاح ہیں۔ کون سی چیزیں؟ ایک ہے اصلاح آپ کی تمام حدود کو، معاملات کو طے کرنا، اور ہر انسان کی حدود کو سمجھنا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات بیان ہونے سے رہ گئی
کہ اگر دیکھیں بیوی ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو یہ حدود معلوم کہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی لیکن یہ کر رہی ہے، یہ بہتر اخلاق کا ایک احسان کا معاملہ کر رہی ہے. تو خدمت وہ پہلے بھی کرتی تھی، خدمت وہ آج بھی کرے گی، لیکن پہلے خدمت کو اپنا حق سمجھ کر لیا جاتا تھا، زبردستی خدمت کو اس کے اوپر مسلط کیا جاتا تھا. لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے کرتی ہے تو اس کو اس کا احسان سمجھ کے قبول کیا جائے گا. اور بیوی بھی نیکی کے جذبے کے ساتھ، اجر اور ثواب کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ خدمت کرے گی. اور ساس سسر اور اسی طریقے سے شوہر کے بہن بھائی رشتے دار وہ اس کے احسان مند ہوں گے کہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اس نے ہماری خدمت کی. آج 30 35 سال بھی اگر بہو خدمت کرے گھر کے اندر تو یہی کہا جاتا ہے کہ تم تو سارے دن گھر میں رہتی ہو، کرتی کیا ہو، کام کیا ہے کرنے کے تمہارے. تو سارے کام کرنے کے باوجود کچن کو بھی سنبھالا اور کپڑے بھی دھوئے، صفائی کا نظام بھی سنبھالا، بچوں کو بھی دیکھا، شوہر کو بھی دیکھا، ساس سسر کو بھی دیکھا، باہر سے آنے والے مہمانوں کی میزبانی بھی کی، سارے کام کیے. لیکن سننے کو کیا ملا؟ بھائی گھر پہ ہی تو رہتی ہوں، کرتی کیا ہو تم. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ احساس، یہ حدود نہیں پتا، اور ان حدود کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ بیوی کی ذمہ داری سارے گھر والوں کی خدمت نہیں ہے. اگر وہ کرتی ہے تو یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے، لیکن حق مطالبہ سسرال کو حاصل نہیں. اس لیے سسرال اس کے اوپر زبردستی خدمت کو مسلط نہیں کر سکتا. تو یہ معاملات کو طے کرنا، کچن ہر ایک کا علیحدہ ہونا چاہیے، ہر ایک کا علیحدہ کچن ہونا، کہ ہر خاتون کے پاس اپنی پرائیویسی ہو، اپنا کچن ہو جس میں وہ اپنے مرضی کا کھانا بنا سکتی، اس کا حق ہے. اچھا اگر آپ یہ حق نہیں دیتے اور وہ بھی راضی ہو جاتی ہے کہ چلو میں ایک ہی کچن پہ گزارا کر دوں گی، اس کی طرف سے احسان کا معاملہ ہے. اب اس کے اس احسان کو ایکنالج کرنا کہ اس نے دیکھو اپنا حق ہماری خاطر، ہمارے گھر کی خاطر اس نے اپنے جائز حق کو بھی چھوڑ دیا. تو یہ حدود جب سامنے ہوں گے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، تو پھر بہت بیلنس ہوگا، توازن اور اعتدال ہوگا. ایک بات میں نے عرض کی، پہلی بھی یاد کیا تھی، حدود کا تعین ہونا، معاملات کی صفائی کا ہونا، حقوق اور فرائض اور احسان کی حدود کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا یہ ضروری ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ٹکراؤ پیدا ہوگا اور نفرتیں پیدا ہوگی، جیسا کہ وہ ہوتا بھی ہے. دوسری بات میں نے عرض کی تقسیم وراثت کا نہ ہونا، اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ شرعی پردے کا اور پردے کے نظام کا نہ ہونا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کمبائنڈ فیملی سسٹم کی قابل اصلاح ہے یا واجب الاصلاح ہے. اگر ان تین چیزوں کی آپ اصلاح کر دیں تو سسٹم کے اندر کوئی غیر شرعی بات باقی نہیں رہے گی، الا یہ کہ کوئی اور چیزیں ہوں. مین چیزیں تقریباً موٹی یہی ہیں. یہ وہ ٹاپک تھا جو پچھلی دفعہ بیان ہونے سے رہ گیا. اب ہم آتے ہیں سورہ نور کے آخری رکوع کی طرف. سورہ نور کے آخری رکوع کی طرف، اور آیت نمبر میں نے عرض کیا تھا، آیت نمبر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت نمبر 62 چل رہی ہے، پہلے کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بلا شبہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، اور جب وہ ان کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے میں ہو، لم يذهبوا، وہ نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ نبی سے اجازت طلب نہ کریں. ان الذین یستأذنونک، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اگر وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے بعض معاملات کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں تو اجازت دے دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے لیے دعائے بخشش بھی کرتے رہیں.
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان۔ اچھا، اس آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس آیت کا یہ قرآن حکیم کے مشکل مقامات میں سے، آپ کہیں گے مشکل مقام کیا بات ہے؟ واضح سی بات ہے، آسان سی بات۔ ترجمے میں دوبارہ دیکھیے گا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کا۔ اگر آپ اس کے مفہوم اور ترجمے دیکھیں تو اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے بلا شبہ اصل مومن ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور ان کے ساتھ جب کسی اجتماعی کام میں ہو تو اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ اللہ کے نبی سے اجازت طلب نہ کر لیں۔ بے شک کہ وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو اے نبی آپ کو اختیار، وہی لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پہ، اللہ کے رسول پر، اور جب وہ آپ سے اپنے بعض معاملات کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ کو اختیار ہے، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور ساتھ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان۔ یہ آیت نمبر 62 چل رہی ہے ہماری۔ اب میں نے کہا کہ یہ مشکلات قرآن میں سے ہے، اب آپ کہیں گے جی اس میں مشکل بات کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں تو آپ کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی اجازت کے پابند کرتے ہیں وہ اصل ایمان والے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اختیار دے دیا گیا کہ اے نبی آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں، لیکن اجازت دینے کے بعد ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت بھی کرتے رہیں۔ اس میں مشکل بات کیا ہے سمجھنے میں؟ بات آسان سی بات ہے، تو میں یہ کروں گا کہ مشکل پتہ کیا ہے؟ مشکل اس میں یہ آتی ہے کہ جب یہ آیت قرآن حکیم کی دوسری آیت کے ساتھ جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو وہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو آیت سنانے لگا ہوں، اب اس میں آپ کو بھی تھوڑی سی پریشانی اور تشویش ہوگی۔ پریشان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ قرآن حکیم کے سمجھنے کے اعتبار سے مشکل مقامات میں سے کیوں۔ تو آیت نمبر آ رہی ہے، توجہ دیجیے گا، آیت نمبر ہے 44 45، بلکہ آپ سمجھے گا کہ آیت نمبر 43 44 45 ہے سورہ توبہ کی۔ اب توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ آیت نمبر 43 44 45 میں کیا کہا۔ سورہ توبہ میں کہا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اے نبی اللہ آپ کو معاف کر چکے لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ کون لوگ اجازت طلب کرنے میں سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے کہ جھوٹے کون ہیں۔ آگے سنیے گا، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ آپ سے ہرگز اجازت طلب نہیں کریں گے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتے ہیں متقین کو۔ نوٹ کیجئے گا الفاظ، یہاں پہ کیا تھا؟ جس کو چاہے اجازت دے دے، وہاں پر کیا تھا؟ آپ نے اجازت کیوں دی؟ یہاں پہ کہا گیا تھا کہ جو اجازت طلب کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں کیا کہا؟ کہ جو اجازت طلب کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اور آیت نمبر 44 سورہ توبہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ جو ایمان والا ہوگا وہ کبھی اجازت طلب نہیں کرے گا۔ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ کبھی آپ سے اجازت طلب نہیں کرے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 45 میں کیٹیگوریکلی سورہ توبہ کی آیت میں کہا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بلا شبہ آپ سے اجازت طلب کرتی ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہے، فہم فی ریبہم یترددون، سو وہ اپنے شک میں متردد ہیں۔ یہ ہے اصل چیز جو سمجھنے کی ہے۔
جو میں اب عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں کہا جا رہا ہے کہ جو اجازت طلب کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور آیت نمبر 43 44 45 میں سورہ توبہ کی آ رہا ہے کہ جو اجازت طلب کرتا ہے وہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب جب بظاہر دیکھا جائے گا تو دونوں جگہوں پہ تضاد، دونوں جگہوں پہ کانٹرڈکشن ہے۔ اب اس کانٹرڈکشن کو جو حقیقت میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں کانٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا، قرآن حکیم میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن حکیم میں اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس قرآن کے اندر بہت سی کانٹرڈکشن پاتے، بہت سے تضاد، بہت سے آپس میں ایک ٹکراؤ پاتے، لیکن قرآن کے اندر کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ جو کانٹرڈکشن نہیں ہے یا قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بات تو ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو دو مقامات میں ہم کو کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اب یہ میں نے ایک اچھی طرح اس کو اس لیے کہا کہ ذرا اشکال اور سوال اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو جواب بھی سمجھے گا۔ اب جواب سمجھنے کے لیے ذرا بنیادی چند باتیں سمجھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ نور میں ایک عمومی بات ہو رہی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 62 کے اندر جو ذکر آ رہا ہے آپ اس پہ نوٹ کیجئے گا۔ میں دوبارہ سے آیت پڑھ رہا ہوں، اذا كانوا معه على امر جامع کے الفاظ، کسی بھی اجتماعی کام میں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ سورہ نور میں جہاد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کوئی بھی اجتماعی معاملہ ہو، مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سیکھنے سکھانے کا، تعلیم اور تعلم کا نظام بھی ہو سکتا ہے، وہ تبلیغ کی خاطر بھیجے جانے والے وفود کا بھی نظام ہو سکتا ہے، وہ جہاد میں جانے والے قافلے ان کا نظام بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی اجتماعی معاملہ ہو، وہ کسی بھی اجتماعی معاملے کے اندر اگر آپ کے ساتھ ہیں تو پھر ان کا پروٹوکول اور اس کا ڈسپلن اور اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نظام میں آپ کی اجازت کا پابند سمجھیں، یعنی جب کہ ان کے لیے اس اجتماعی کام میں شریک ہونا فرض نہیں تھا، لیکن جب چونکہ شامل ہو گئے تو اب اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اجازت کو اپنے آپ کو پابند سمجھیں۔ تو سورہ نور کی آیت نمبر 62 ایک نارمل سرکمسٹانسز کو ایڈریس کر رہی ہے، عمومی حالات کو ایڈریس کر رہی ہے، لیکن جب آپ آتے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو سورہ توبہ ایک خصوصی معاملے کو ایڈریس کر رہی ہے۔ وہ خصوصی معاملہ کیا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پہ سب کا نکلنا فرض ہو چکا تھا، اب نہ نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سیرت مطہرہ صلی اللہ تعالی وسلم میں صرف ایک مرتبہ ہوا کہ سب کا نکلنا فرض ہے، کوئی گھر نہیں بیٹھ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا، اور پھر آگے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، انفروا نکلو۔ اب یہ نفیر عام تھی، نفیر عام ان خاص حالات کو کہتے ہیں جس میں سب کے لیے نکلنا فرض ہو جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کا امام جب اعلان کر دے کہ ہر ایک نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کرنا ہے تو گھر میں بیٹھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، غلام ہو، وہ سب اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کریں گے۔ تو اب دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 44-45 میں کہا کہ جب کہ جہاد کے لیے نکلنا فرض ہو چکا تھا اور ان کے پاس اس فرض سے باقی پیچھے رہنے کے لیے کوئی معقول عذر نہیں تھا، اس موقع پر جو اجازت طلب کرے گا یہ وہی آدمی ہو سکتا ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو۔ اگر اس آدمی کے پاس ایمان کی حقیقت ہوتی تو کبھی وہ اپنے اس فرض جہاد سے پیچھے رہنے کی کوشش نہ کرتا، اور اسی لیے وہاں پہ آپ کو کہا کہ جب اے نبی اس موقع پر ان کے لیے نکلنا فرض بھی تھا اور ان کا ظاہر بھی بتا رہا ہے کہ یہ اس معاملے میں اپنے بہت زیادہ مخلص نہیں ہے، تو آپ نے اجازت کیوں دی؟
کیونکہ اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو نکلنا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، آپ منع کر دیتے پھر بھی نہیں نکلنا تھا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اس وقت ان کو اجازت نہ دینے کا فائدہ یہ ہوتا کہ ان لوگوں کا صدق اور ان کا کذب واضح ہو جاتا، ان کی سچائی اور ان کے جھوٹا ہونا واضح ہو جاتا، اور پتہ چل جاتا کہ اجازت لینا مقصود ہی نہیں تھا۔ تو پہلی کیا فرق سمجھ میں آیا کہ سورہ نور کی آیت عام حالات کو ایڈریس کر رہی ہے، سورہ توبہ کی آیت اس وقت کو ایڈریس کر رہی ہے جب کہ وہاں پہ نکلنا فرض ہو چکا تھا، اور وہ خاص طور سے جہاد کی حالات کو ایڈریس کر رہی ہے۔ اس لیے دوبارہ دیکھیے گا آیت نمبر 44 میں سورہ توبہ کی جہاد کا ذکر ہے، دوبارہ سے سنیے گا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموال انفسہم، کہ وہ جہاد نہ کرے اپنے مال اور اپنے جان سے اللہ کے راستے۔ تو وہاں پہ کیٹیگوریکلی ذکر کس چیز کا تھا؟ جہاد کا۔ یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہے؟ علی امر جامع کا، ایک عمومی حالت کا، اجتماعیت کا۔ ایک بات یہ تھی۔ اچھا دوسری بات یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں، ان کا اجازت طلب کرنا اس لیے ہے کہ اجازت ملے گی تو جائیں گے، نہیں ملے گی تو نہیں جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا آیت نمبر 43, 44, 45 میں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے سورۃ توبہ کے اندر، وہاں پہ تو اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اگر آپ ان کو اجازت نہیں دیتے تب بھی یہ نہیں جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اجازت لینے کا مقصد حقیقت میں اجازت لینا ہے ہی نہیں، بہانہ بنانا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اپنے آپ کو پابند نہیں کرتا بلکہ اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں نے نہیں جانا، اور ظاہر میں صرف بہانہ بنانے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے، یہ ایمان کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کو مائک آن رہ گیا۔ عرض میں کیا کر رہا تھا، جی عرض میں کر رہا تھا کہ اب یہ فرق آ جائے گا کہ اس جگہ پر کہا جا رہا ہے، اس جگہ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر کہ وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں وہ اس وجہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اجازت ملے گی تو جائیں گے، نہیں ملے گی نہیں جائیں گے، اور اپنے انفرادی معاملات کو مؤخر کرتے ہیں، اجتماعی تقاضوں کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 43, 44, 45 سورۃ توبہ میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اجازت طلب کرتے ہیں جہاد کے فرض ہونے کے باوجود، حقیقت میں اجازت طلب کرنا مقصد نہیں ہے، صرف بہانہ بنانا، فیس سیونگ، یہ اصل ان کا مقصد ہے۔ اور ان لوگوں نے جانا پھر بھی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ اے نبی آپ چاہیں تو ان کو اجازت دیں، اور چاہیں تو ان کو اجازت، اگر یعنی آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اگر اجازت نہیں دیتے تھے تب بھی حق اور باطل واضح ہو جاتا۔ آگے چلیے گا، یہ تو چلیں اس آیت کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مشکل پہلو تھا، لیکن اس آیت کا جو اصل مطلب ہے آخر میں اب ایمان کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ایک منٹ بس مجھے دینا پڑے گا ذرا۔ کچھ ایک منٹ دینا پڑے گا ذرا، مجھے کچھ میسج آیا ہے ذرا اس کو۔
جی عرض میں کر رہا تھا کہ اب یہاں پر سورہ نور کے آخر میں ایمان کی بات کی گئی. ایمان کی کیا بات کی گئی؟ ایمان کی حقیقت کو بیان کیا گیا. ایمان کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے نبی کا ساتھ دے تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دے اور اپنے انفرادی تقاضوں کو مؤخر کرے اور اللہ کے نبی کے حکم اور اللہ کے نبی کے منشا کو مقدم کرے. جو آدمی اس حقیقت کو پائے گا وہ در حقیقت ایمان والا قرار پائے گا. اتنی بنیادی بات تھی. اچھا اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کو مکمل کر کے ہم آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ کہا کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں ان کو اجازت دیں, اور ساتھ میں کہا کہ اجازت دینے کے بعد کہا کہ آپ ان کو اجازت تو دے دیں لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, اے نبی آپ ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تو اللہ کے نبی کی اجازت ملنے کے بعد اب دعا مغفرت کی کیا ضرورت ہے؟ دعا مغفرت تو تب کریں جبکہ گناہ کا کام کیا ہو. لیکن جب ان لوگوں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی سے اجازت دی اور اللہ کے نبی نے موقع محل کے لحاظ سے اپنی 100% خوشی کے ساتھ اجازت دے دی, تو اب یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا مغفرت کریں؟ دعا مغفرت تو تب کریں جب گناہ کا کام کیا ہو. جب ان لوگوں نے اللہ کی بیان کردہ نظام کے مطابق عمل کیا تو اب ان کے لیے دعا مغفرت کی کیا ضرورت ہے؟ 2 وجوہات سے. دعا مغفرت کرنے کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات کہ دیکھیں بالآخر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں اپنے انفرادی کام کو اجتماعی کام پہ مقدم رکھا, اور اس سے کہیں نہ کہیں انسان کے اندر نفسانیت کا پہلو آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو نفسانیت سے حفاظت فرمائے اس کے لیے ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے. اگرچہ حقیقت تو نہیں ہے لیکن امکان ہے, تو اس احتمال کو دور کرنے کے لیے اے نبی آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو غیر اختیاری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے حوالے سے کوئی بوجھ آ جائے, غیر اختیاری غیر شعوری طور پہ. اس بوجھ کو دور کرنے کا, جو کہ نبی کی طبیعت میں اور دل میں کسی کے حوالے سے بوجھ ہو تو اس انسان کے ایمان کے لیے خطرناک بات ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں تاکہ آپ کا بوجھ جاتا رہے اور ان کے حق میں کوئی محرومی کا سبب نہ بن جائے. اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہو گیا, اور وہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دیکھیے آپس کے تعلقات میں ہماری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی رنجش ہو جاتی ہے, کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے, ہم اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں, اس سے بدلہ بھی نہیں لیتے. بدلہ لینے کا ارادہ اور انتقام کا ارادہ بھی اپنی طبیعت اور دل میں نہیں رکھتے, لیکن رنجش رہ جاتی ہے, اس کو دیکھ کر پرانی باتیں یاد آتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے جو بیان کیا, وہ یہ کہ اس کے حق میں دعا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہر مسلمان کی طرف سے بالکل صاف شفاف رہے تو اللہ نے ہم کو ایک آسان نسخہ عطا فرما دیا, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, ان کے لیے دعائے مغفرت, دعائے بخشش اور ان کے حق میں دعا کرتے رہیں, تو آپ کی طبیعت میں ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی رنجش باقی نہیں ہوگی. آگے چلیے گا, آیت نمبر 63 آ رہی ہے, لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا, نبی کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اچھا, لا تجعلوا دعاء الرسول کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں, توجہ دیجیے گا. ایک ترجمہ
اگر دعا الرسول میں اضافت المصدر الی المفعول ہو، اضافت المصدر الی المفعول کا مطلب کیا بنے گا؟ اضافت المصدر الی المفعول کا مطلب یہ بنے گا کہ رسول کو پکارنا، یعنی رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی رسول کو اس انداز میں مت بلاؤ۔ اسی لیے حضور ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، کسی نے کہا یا ابا قاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ یا اب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو نہیں پکارا، تو منع فرما دیا۔ کسی کو ابا قاسم کہنے سے منع فرمایا کہ جو خطاب کا انداز اور جو کنیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہے، وہ آپ کسی دوسرے کی نہ رکھیں۔ تو منع فرما دیا کہ اس طرح مت پکارو ان الفاظ کے ساتھ، اس خطاب کے ساتھ جس خطاب کے ساتھ تم اللہ کے نبی کو پکارتے ہو۔ ایک ترجمہ یہ بنے گا۔ دوسرا ترجمہ بنے گا کہ یہ اضافت المصدر الی الفاعل ہے۔ اضافت المصدر الی الفاعل کا مطلب کیا بنے گا؟ اضافت المصدر الی الفاعل کا مطلب بنے گا کہ رسول کا پکارنا۔ جب اللہ کے نبی تم کو پکارتے ہو تو اللہ کے نبی کے پکارنے کو عام لوگوں کا پکارنا مت سمجھو۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ فاتحہ میں آغاز میں ایک روایت سنائی تھی، یاد آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ وہ روایت کیا تھی؟ روایت میں نے سنائی تھی کہ دیکھو اللہ کے نبی نے جب پکارا، ایک صحابی تاخیر سے آئے، پوچھا کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ تو کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے کہا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول کے پکارنے پر فوراً سے جواب دو جب بھی وہ تم کو پکارے ایسی چیز کی طرف جو تم کو حقیقی زندگی دینے والی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے پکارا ہے تو پھر چاہے نماز پڑھ رہے ہو، اب آپ کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی تاخیر کر سکیں۔ اچھا، اسی طریقے کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا، دلچسپ۔ وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے غزوہ خندق کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا تھا تو کہا کہ تم میں سے ہر آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ تک پہنچنے کے بعد۔ اب جیسے صحابہ کرام، قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا، لیکن بہرحال فاصلہ تھوڑا سا تھا۔ اب کچھ ایک قافلہ جب نکلا تو اس کو تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بظاہر ہماری عصر کی نماز نکل جائے گی، تو کیا کریں؟ دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عصر کی نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہنچ کے وہاں پہ عصر کی نماز پڑھ لینا۔ اب اگر ہم نہیں پہنچ پا رہے تو عصر کی نماز کو قضا کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن دوسرے گروہ نے جو جواب دیا وہ یہ کہا کہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنا، آج کی عصر کی نماز چاہے قضا ہو جائے لیکن ہم عصر کی نماز وہیں پڑھیں گے جا کر۔ تو ایک گروہ نے نماز پڑھی، ایک گروہ نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدَهُمَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کسی ایک پہ نکیر نہیں فرمائی، کسی بھی ایک کے آپ نے انکار نہیں فرمایا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام دین کی بات کو اسی طرح سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آ رہے تھے تو وہ ابھی باہر ہی تھے، تو حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب آپ نے کسی اور کو کہا لیکن وہ صحابی نے جہاں سنا وہیں بیٹھ گئے، چپلوں میں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا پھینکا کہ وہ کپڑا بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ تو صحابی نے کپڑا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال لیا کہ حضور کا جو کپڑا ہے وہ نیچے نہیں، وہ تو میرے سر کا تاج ہے۔ یعنی کہ صحابہ کرام نے دین یہ سمجھا تھا جو یہاں بیان فرمایا کہ آگے ایمان کا ایک اور تقاضا کہ اللہ کے نبی جب پکارتے ہوں تو پھر اس کی پکارنا، اس کا بلانا یہ معمولی نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم اگر آج موقع ملا تو آج سورہ حجرات ہم شروع کر دیں گے، اور اگر آج وقت میں گنجائش نہ ہوئی تو پھر کل شروع کریں گے، تو اس میں پہلی ہی آیات اسی کے اوپر آ رہی ہیں۔
تو یہاں بیان فرمایا کہ نبی کے پکارنے کو ایسا مت سمجھو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو تم میں سے نگاہ بچا کر نکل جاتے ہیں. ظاہر میں آتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی موقع ملے گا، نگاہ بچے گی تو کیا ہوگا؟ خاموشی سے نکل جائیں گے. اب یہ خاموشی سے نکلنا کیوں ہے؟ یہ بیماری کب آتی ہے؟ جب لوگوں کی نگاہوں میں تو نہیں آنا چاہتے، لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. لوگوں کا تو خوف موجود ہے لیکن اللہ کا خوف ان کو موجود نہیں ہے. اسی لیے منافقین کا ذکر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا تو ایک اور چیز کہا کہ یستحیون الناس ولا یستحیون من اللہ. ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ولا یستحیون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے، اللہ تو ان کے ساتھ ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کس حال میں وہ رات گزارتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک اور بہت بڑی بیماری جو ایمان کے کمزور کی وجہ سے ہے، ایک اور میں آپ کو روایت سنانے لگا تھا، وہ مجھے تھوڑی سی انشاءاللہ تعالی مل جائے تو میں روایت آپ کو اصل الفاظ کے ساتھ سنا دوں تاکہ میرے اس روایت کو نقل کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. خیر وہ روایت کا موضوع کا آپ یہ سمجھیے گا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اتنے نیک اعمال کر کے لے کر آئیں گے جو تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہو. اتنے نیک اعمال کریں گے لیکن وہ پھر بھی جہنمی ہوں گے. پوچھا گیا کہ کیوں؟ نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ جہنمی کیوں ہوں گے؟ بیان فرمایا کیونکہ جب وہ تنہائی میں ہوتے تو پھر وہ اللہ کی حدود کا خیال نہیں کیا کرتے تھے. تو لوگوں کے سامنے اچھا بننا اور جب لوگوں کی تعریف سننے یا لوگوں کی نگاہوں میں آنے کا موقع نہ ہو تو پھر ہر قسم کی ناجائز چیز کو اپنے لیے جائز سمجھنا، یہ شدید ایمان کی کمی اور منافقت کی علامت ہے. آگے چلیے گا، آگے بیان فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ چاہیے کہ خبردار رہیں. یہ توجہ دیجیے گا آیت نمبر 63 میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ لوگ جو اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان کے اوپر کوئی آفت یا آزمائش آئے گی، یہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ان پہ آ پڑے گا. اچھا، اس ٹکڑے سے ایک اور مسئلہ ہم کو معلوم ہوگا جو پہلے سے چل رہا ہے. وہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ایک عام حاکم کا نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا بعض طبقات کی طرف سے، یہ بات بھی کہی گئی کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کے اندر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس زمانے کے اندر جو اطاعت تھی وہ در حقیقت ایک بطور حاکم کی تھی. اب چونکہ دور بدل چکا ہے تو اب ہم نے عادل حاکم کو چننا ہے اور عادل حاکم کی بات ماننی ہے اور دین کی اتباع
میں قرآن کو بنیاد بنائیں گے، نبی کی ہر بات کو ماننا ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے زمانے میں نہیں۔ یہ بات بھی کہی گئی، لیکن یہ بات غلط ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسی لیے بھیجا کہ قیامت تک آنے والا انسان قرآن کی تشریح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق کرے گا۔ یہ طے شدہ معاملہ ہے۔ اب یہ بات کیسے پتہ چلی؟ یہ جو آخری ٹکڑا ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 63 کا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ دیکھیے یہ عام حاکم کی بات نہیں ہوتی۔ اب توجہ کے ساتھ اس بات کو دیکھیے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈرتے رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں ڈرتے رہے؟ ان تصیبہم فتنہ، اس بات سے ڈرتے رہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، آسمانی آفت آ جائے، یا اللہ ان کے اوپر دردناک عذاب بھیج دے۔ تو معلوم دیکھیں یہاں پر جس چیز کی طرف جتنی سنجیدگی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، یہ تب ہوتا ہے جبکہ آپ واضح احکامات کی مخالفت کرتے ہو۔ ورنہ حاکم کا اگر ایک اجتہاد ہے تو حاکم کے اجتہاد کے مقابلے میں امتی کا بھی تو اجتہاد ہو سکتا ہے۔ اور اجتہادی معاملات میں جیسے حضرت عمر کی رائے تھی، تو حضرت عمر کی رائے کے مقابلے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظات تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ جس طرح خیبر کی زمین کی تقسیم کی گئی، آپ کو چاہیے کہ آپ باقی فتوحات میں آنے والی زمین کے بھی ویسے ہی مجاہدین میں تقسیم کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ان کو خراجی زمینیں قرار دیا جائے۔ اختلاف ہوا۔ اچھا، اسی وجہ سے سورہ نساء کے اندر اللہ نے 3 چیزوں کو علیحدہ بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایک بات اللہ کی بات مان لو، اس کو ایک دفعہ بیان کیا۔ اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی بات مان لو، اس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور یہ تیسری چیز کو علیحدہ بیان کیا۔ علیحدہ اس لیے بیان کیا اور ان لوگوں کی بات مانو جو تم میں سے صاحب اختیار اور صاحب حکومت ہے، جو تم میں سے صاحب اختیار اور صاحب حکومت ہے، ان لوگوں کی بات مانو، تم ان لوگوں کی بات مان لو۔ عرض میں کیا کر رہا تھا آپ سے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی آسمانی آفت آ جائے۔ دنیا کے اندر بھی اس طرح کی پکڑ حاکم کی بات پر اختلاف کرنے سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی خلفائے راشدین سے اختلاف کیا، بہت سی چیزوں میں 2 رائے پائے جایا کرتی تھی۔ تو اگر حاکم کی رائے سے اختلاف کرنا کوئی اتنا بڑا جرم ہوتا تو صحابہ کرام کبھی اختلاف نہ کرتے، ان کا آپس کے معاملات میں اختلاف نہ ہوتا۔ یہ اتنا بڑا جرم کہ آسمانی آفت آ جائے اس چیز پر ہوتی ہے جبکہ کسی اللہ کے واضح حکم کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی بات جہاں جہاں ہو رہی ہے وہ صرف بحیثیت حاکم کے نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں مستقل بالذات ہے۔ خود اللہ کی نبی کی اطاعت خود اپنی ذات میں مقصود ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں۔ الا ان للہ، یہ آخری آیت ہے سورہ نور کی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ بے شک کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں۔ قد یعلم، اللہ یقینی طور پہ جانتے ہیں، ما انتم علیہ، جس حال پر تم ہو، ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن کے وہ لوگ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، فینبئہم بما عملوا، اللہ ان کو بتلائیں گے ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر علم رکھتے ہیں۔ یہاں آ کے الحمدللہ ہمارا
جو سورہ نور کا مطالعہ تھا وہ مکمل ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کو روک دیتے ہیں, اس کی ریکارڈنگ کو دوبارہ